كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. واجب الاحترام گرام قدر ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، اس بابرکت محفل کو جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے، الحمدللہ آپ اور ہم اس اہم اور بنیادی مقصد سے بخوبی واقف ہیں، اور وہ مقصد ہے دعائے مغفرت. کیونکہ اس محفل پاک کو ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے. جی آپ اور ہم یہاں پر دعا مانگنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے اور حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے. آمین آمین اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. آمین. بطور خاص جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. آمین اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. آمین آمین. اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. آمین آمین. سبحان اللہ. اہل خانہ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید صبر کی توفیق رفیق عطا فرما. آمین آمین آمین. جس مقصد کے لیے اس محفل کو سجایا گیا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند مفید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے. آمین. سبحان اللہ. اس عالم رنگ و بو میں بسنے والے تمام انسان جی بلا تفریق مذہب و ملت طرح طرح کے مختلف قسم کے تعلقات کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. آہا. یعنی کوئی آدمی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو. نو جی. ہر آدمی کسی نہ کسی سے کوئی تعلق ضرور رکھتا ہے. بے شک. پھر اس تعلق اور تعلقات کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں. الگ الگ جی. کچھ تو تعلقات وہ ہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جی. اور کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کے اعتبار سے دو شخصوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں جی. اور کچھ تعلقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوستانہ ہوتے ہیں. دوستانہ جی. اس میں کوئی مقصد مضمر نہیں ہوتا. جی بے شک. اب یہ تعلقات چاہے جیسے ہوں لیکن تعلقات ہیں. تعلقات اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہ تعلقات پھر چاہے جتنے ہوں جیسے ہوں مفید ہوں غیر مفید ہوں جی. چاہے جیسے ہوں
لیکن یہ تعلقات ہیں کب تک؟ انسان حیات ہے تب تک، یعنی جسم اور روح کا تعلق جی اور جسم اور روح کا اتفاق جی مل جل کے رہنا ہے تب تک ہے۔ تعلق جی اور جیسے ہی جسم اور روح میں ہوا متبھید، جی اختلاف، جھگڑا، جی اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکے، الگ ہوئے، تو اسی کا نام موت ہے، موت ہے اسی کا نام موت ہے۔ پھر یہ موت چاہے ایک جسم کی ہو یا ایک قبیلے کی، ایک قوم کی، جی اتفاق کا نام حیات ہے اور اختلاف کا نام موت ہے۔ موت ہے تو جب تک ایک آدمی کی موت واقع نہیں ہوتی جی تب تک یہ سارے تعلقات رہتے ہیں۔ جی کسی تعلق میں کسی قسم کی دراڑ نہ آئے، ڈرانا کمزوری نہ آئے، اور آدمی چاہتا ہے کہ یہ تعلقات مضبوط سے مضبوط تر رہیں، لیکن تھے کب تک؟ جب تک تھی زندگی۔ جیسے ہی زندگی کا چراغ گل ہوا، یہ سارے تعلق، سارے رشتے، سب کے سب یک دم ختم ہو گئے۔ صرف اور صرف ایک تعلق ہے جی، صرف اور صرف ایک رشتہ ہے جی، جو کسی بھی صورت میں کٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا، بلکہ باقی رہتا ہے۔ یعنی جہان بدلتے رہتے ہیں، جی، آدمی کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، جی، جگہیں بھی بدلتی رہتی ہیں، جی، لیکن وہ تعلق ختم نہیں ہوتا، واہ، اور نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا، جی، نہیں کسی کی طاقت بھی نہیں کہ کوئی اگر چاہے بھی کہ ختم کرے جی، تو نہیں، ختم کر ہی نہیں سکتا، جی، کیونکہ وہ تعلق ہی ایسا مضبوط ہے، جی، اور وہ تعلق جس بنیاد پر قائم ہوا ہے، جی، وہ بنیاد ہی ایسی لاجواب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، واہ 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 واہ، یہ ایسا عظیم الشان تعلق۔ جی، اگر تعلق سمجھ میں نہ رہا ہو تو رشتہ، جی، یعنی باقی سارے رشتے ختم، ایک رشتہ ختم نہیں ہوتا، واہ، اور میں جو آہستہ آہستہ یہ جملے بول رہا ہوں، یہ صرف اس لیے ہیں تاکہ اللہ کرے یاد ہو جائیں، واہ 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 واہ، یعنی سارے تعلق ختم، سب مان رہے ہیں، اور اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ اس چیز کو علم والا سمجھے اور دوسرا نہ سمجھے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جی، اب یہ تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ اور سمجھا سکیں ایسی بات کر رہا ہوں۔ جی، بھئی کوئی ہوگا ایسا جو رشتوں کو نہ سمجھے؟ جی، بھئی یہ چاچا ہے، یہ ماما ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھتیجا ہے، جی، یہ تو رشتے تو سب سمجھتے ہیں نا۔ بے شک، تو یہ رشتے رہتے کب تک ہیں؟ ہے جب تک زندہ ہیں، اور زندہ ہے تب تک، جس آدمی کی روح نکل گئی تو پھر اس کو تو میت کہتے ہیں، پھر اس کو کوئی ماما چاچا یہ نہیں کہتا، جی، رشتہ تو ہے لیکن اب وہ نہ رہا، جی، بدل گیا معاملہ، بدل گیا، تو یہ سارے رشتے ہیں، جی، اور انہی رشتوں کے بندھنوں سے سب بندھے ہوئے ہیں، جی، لیکن ہیں کب تک؟ جب تک زندہ ہیں، جب تک اور جیسے ہی جسم سے روح نکلی سارے رشتے ختم، اور وہ بندھن بھی ٹوٹ گئے، جی، اب کوئی بندھن باقی نہیں رہا، یہ زندہ ہیں، وہ میت ہے، اللہ اکبر، اور یہ زمین پہ رہیں گے، وہ زمین میں رہے گا، واہ کیا بات ہے، اور اب یہ زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، جی، اور رکھ بھی نہیں سکتے، جی، کیونکہ سارے رشتے ختم، لیکن ایک رشتہ ہے، ہے واہ واہ، الحمدللہ، چونکہ ہم اس رشتے سے منسلک ہیں، اس لیے رشتہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اگر جو اس رشتے میں نہ ہو وہ نہیں سمجھے گا، جی، اور ہمیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رشتہ، یہ تعلق ملا ہے، واہ واہ واہ، اور وہ اتنا مضبوط ہے کہ میں نے کہا یہ خود بھی نہیں ختم ہوتا، اور اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو بھی نہیں ہوتا، واہ 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 واہ، اور پھر یہ
اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آدمی یہ مسافر جی چاہے جس منزل میں رہے، ہائے ہائے واہ واہ، یہ رشتہ سلامت ہی رہتا ہے۔ بے شک حق ہے، مزید اگر میں اشارہ کروں تو الحمدللہ آپ بالکل سمجھے ہوئے ہیں۔ جی یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا، جی وہ جب عالم ارواح میں تھے تب بھی ان کے بیچ میں یہ رشتہ تھا، جی، اور جب اس عالم میں آئے تب بھی یہ رشتہ ان کے درمیان رہے گا، ہے۔ جی اور یہاں سے جب یہ قبر میں جائیں گے تو بھی یہ رشتہ رہے گا، رہے گا، جی، اور قبر سے جب حشر میں اٹھیں گے تب بھی یہ رشتہ رہے گا، رہے گا، ہائے ہائے، اور پھر جنت میں تو رہنا ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عظیم رشتہ۔ جی اب اس رشتے کا نام کیا ہے، جی جی، اس تعلق کا نام کیا ہے؟ واہ واہ واہ، اور مجھے تو میں الحمدللہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، بے شک کیونکہ ہم سب اس میں شامل ہیں، شامل ہیں، جی اور ہم سب اس رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ جی، یہ کون سا رشتہ ہے؟ تو اس کو اگر عربی زبان میں عرض کروں جی، تو اس رشتے کا نام ہے اخوت ایمانی۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اس رشتے کا نام اخوت ایمانی، ایمانی، اور اخوت ایمانی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کرتا چلوں، جی جی جی، ایمانی بھائی چارہ۔ ایمانی بھائی چارہ، جی دیکھیے ایک تو ہے خالی بھائی چارہ، جی جی جی، اور اس خالی بھائی چارے کا تو حال آپ جانتے ہیں کہ کس پوزیشن میں ہے، جی، لیکن یہ ہے ایمانی بھائی چارہ، ایمانی بھائی چارہ، واہ واہ واہ، اخوت ایمانی۔ جی اور یہ اخوت ایمانی کا یہ جو رشتہ، اس کا یہ جو نام لیا گیا، یہ ایسے نہیں لیا گیا، یہ حدیث پاک سے لیا گیا ہے، واہ، اور وہ حدیث پاک ہے کل مؤمن اخوۃ۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا فرمان ہے۔ بے شک، آپ نے فرمایا ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، بھائی یہ حق ہے، سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ جی، ایک تو بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں اور باپ جایا، جی جی جی، یعنی ماں ایک ہو باپ ایک ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ٹھیک ہے، ماں ایک ہو باپ الگ ہو، باپ ایک ہو ماں الگ ہو، جی، لیکن انہی سے جو بھائی رشتہ بنا وہ بھائی کا رشتہ بنتا ہے۔ یہ رشتہ دنیاوی رشتہ ہے، جی، یعنی کہتے ہیں یہ میرا سگا بھائی، جی، یہ اخیافی بھائی، یہ الاتی بھائی، جی، یہ بھائی کی کل 3 قسمیں ہیں، واہ واہ، اور یہ فقہ کی کتابوں میں وراثت کے باب میں اس کا ذکر آتا ہے، ذکر آتا ہے، یعنی جی، بھائی کی کل 3 قسمیں ہیں، جی، ایک تو حقیقی، جی، ایک اخیافی، جی، یعنی ماں کی طرف سے جی، باپ کی طرف سے، جی، ماں باپ دونوں ایک، جی، بھائی کی یہ 3 قسمیں ہیں، یہ ہوا بھائی۔ بھائی چارہ، واہ، ایک تو یہ ہے بھائی، جی، اور یہ بھائی جو بنا ماں باپ کی وجہ سے بنا، اور فرما لیں ذرا، جی جی جی، یہ بھائی بنا، اس کو بھائی بنایا کس نے؟ یہی ماں باپ نے، جی، یہ ایک ہوئے تو یہ بھائی ہوا۔ جی، ماں باپ جس رشتے کو بنائیں جی، اس رشتے پر بھی نظر رہے، جی، اور جسے مصطفیٰ جامع رحمت رشتہ بنائیں۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، یہ جو ہر مومن کا بھائی ہے، جی، یہ کسی بادشاہ کا قول نہیں، کسی امیر وزیر کا قول نہیں، یہ اس ذات مقدس کا فرمان ہے جس نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور بندوں کو رب سے ملایا اور بندوں کو جنتی بنایا، اور جو خالق اور مالک کے حبیب ہیں اور جگ کے مختار اور مالک ہیں۔ آپ نے فرمایا کل مومن اخوۃ، جی، سب مومن آپس میں بھائی بھائی، بھائی بھائی ہیں۔ جی، تو جب میرے آقا نے مومنوں کو بھائی بنایا، ہائے ہائے واہ 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 واہ، اب مومن کو ایک دوسرے کا بھائی بن کے رہنا چاہیے یا نہیں؟ بے شک، بھائی کی طرح رہنا چاہیے یا نہیں؟ بے شک، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جی، کل مومن اخوۃ، جی جی، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی، بھائی ہیں، جی، اور یہ مضمون بڑا طویل ہے، بے شک، کیونکہ مجھے تو صرف یہاں ایک بات عرض کرنا تھا، ضمناً یہ بات آئی ہے جی، جو میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ رشتہ، جی، اور اسی کا نام ہے اخوت ایمانی، اخوت ایمانی، ایمان کا رشتہ، جی، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جس کا کہتے ہیں روحانی رشتہ، جی، یعنی یہ باقی رشتے سب جسمانی ہیں، ہائے ہائے واہ اس واہ، جسم سے تعلق رکھتے ہیں،
لیکن یہ جو ایمان والا رشتہ ہے اس کا تعلق اندر سے ہے، اندر سے، واہ تو واہ، یہ رشتہ بھی ہوا روحانی۔ روحانی رشتہ، اب اس کے نام ہوئے دو، ایمانی اور روحانی۔ اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں کہ آپ ذرا فیصلہ فرمائیں، یہ جسمانی رشتے اچھے ہیں یا روحانی رشتہ؟ روحانی اور یہ جسمانی رشتے اچھے ہیں یا ایمانی رشتہ؟ ایمانی رشتے۔ تو الحمدللہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ جسمانی اچھے کیسے ہو سکتے ہیں جس کو ہر وقت خطرہ لگا ہے، ہو سکتا ہے ابھی ٹوٹ جائے، اللہ اس پہ بھروسہ ہی کیا، واہ، جس رشتے کا کوئی بھروسہ نہ ہو، اور جس رشتے کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہ ہو، ابھی ہے اور ہو سکتا ہے ابھی ٹوٹ جائے، تو اچھا تو وہی ہے جو کہیں نہ ٹوٹے، کہیں نہ ٹوٹے۔ یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں لیکن یہ رشتہ نہ ٹوٹے، نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ ہے ایمانی، اور وہ یہ ہے کہ سب مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بے شک۔ اب یہ رشتہ قائم فرمایا میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رشتہ تو ہے، اللہ سلامت رکھے۔ لیکن اب یہاں جو میں بنیادی بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ قابل غور ہے، جی عطا، یعنی یاد رکھنے جیسی بات ہے، جی، اور توجہ کر کے اور سمجھنے جیسی بات ہے، جی۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ اہم رشتہ ہے، جی، یہ ٹوٹتا نہیں، یہ باقی رہتا ہے، جی، تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں جگہیں بدل گئی، جی، رشتہ تو ہے لیکن ہم تو زمین پر ہیں، ہائے واہ واہ واہ، اور ہمارے زیادہ تر ایمانی رشتے والے زمین میں ہیں، واہ 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 واہ، جو ہم سے جدا رشتہ تو باقی ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، نہ قبر میں نہ حشر میں، ایمان والوں کا جو ایمانی رشتہ ہے یہ ٹوٹتا نہیں۔ تو اب ہم زمین پر ہیں اور ہمارے کئی رشتے دار، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، بچے بوڑھے، جن کا وصال ہو گیا جو زمین میں ہیں، رشتہ تو ہے، ٹوٹا نہیں ہے، لیکن جگہ بدل گئی، اور جگہ یوں بدلی کہ ہم زمین پر ہیں، وہ زمین اندر ہیں، اور رشتے کو باقی رکھنا ہے تو پھر تعلقات بھی ہونے چاہیے، بغیر تعلقات کے پھر رشتے کی خبر کیسے ہو، اور رشتہ جو ہے اس کا دنیا کو پتہ کیسے چلے کہ ان کا آپس میں رشتہ ہے، واہ 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 واہ۔ تو اب وہ تو ہیں زمین میں، ہم ہیں زمین پر، اب کریں کیا؟ تو اس کا بالکل سادہ سا جواب عرض کر دوں، جی عطا، سبحان اللہ، ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، چاہے وہ تیجے کی شکل میں ہو، چاہے 10ویں کی شکل میں، چاہے 40ویں کی شکل میں، چاہے برسی کی شکل میں، چاہے عرس کی شکل میں، چاہے 10ویں محرم کی شکل میں، چاہے 11ویں کی شکل میں، کیا بات ہے، ہم چاہے کنڈے کی شکل میں، واہ واہ واہ، ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی مقصد ہے اس رشتے کے تعلق کا قائم رکھنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یعنی ہمارا ان سے رشتہ ہے اور ہم اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس قائم رکھنے کے لیے طریقہ میرے اور آپ کے آقا نے دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، رشتوں کو قائم رکھنا ہے تو کچھ تم انہیں دیتے رہو، واہ واہ واہ، اور جب دیتے رہو گے تو خالی وہ بھی نہیں لوٹائیں گے، تم دیتے رہو، ان سے لیتے رہو، زمانہ گزرتا رہے، واہ واہ، تم دیتے رہو اور تم ان سے لیتے رہو، اور یہ لینا دینا جو ہے یہ قرآن مجید اور حدیث پاک سے ثابت ہے، واہ واہ واہ، بے شک۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ ثواب، یہ ایصال ثواب، مطلب کیا ہے ایصال ثواب کا؟ مطلب ایصال ثواب کا یہی ہے، کام ہم نے کیا، ثواب رب نے دیا، ہم نے رکھا نہیں، اور ہم نے کہا مولا فلاں کو پہنچا دے، اور جبرائیل لے گئے اور جا کے پہنچا دے، اپنی جگہ پہ یہ مکمل تقریر ہے، مکمل، جو میں نے صرف 3-4 لفظ بولے ہیں یہ مکمل تقریر ہے، بہت اچھا،
काम हमने किया जी, अजर रब ने दिया। वाह, लेके जिब्राइल गए पहुंचाया कब्र वाले को। कब्र वाला बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के मौला कहा, मौला जब इसने ये भेजा इसकी वजह से मैं जन्नती बना, तो मौला मैं जब जन्नती बना हूँ तो तेरा ये हुक्म और फरमान है कि जन्नती जो मांगे सो देता हूँ। मैं मांगता ये हूँ कि जिसने भेजा वो भी जन्नती बन जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ भी मैंने अभी अर्ज किया ये हदीस पाक का मफहूम है, हदीस पाक का मफहूम है, और ये उसी ताल्लुक और उसी रिश्ते की बरकतें। जी 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 जी, उसी ईमानी ताल्लुक की बरकतें जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क जो है ना ये हमारी समझ से है, वरना कोई फर्क नहीं। ईमान वालों के रिश्ते में जमीन पर जमीन में रहने से कोई फर्क सिर्फ इतना हुआ कि हम उन्हें देख नहीं सकते, अल्लाह, हम उनकी सुन नहीं सकते, हाँ, लेकिन वो हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, अल्लाह अल्लाह, सुनते भी हैं। क्या बात है। जब कोई उनके लिए इसाले सवाब करता है तो वो खुश भी होते हैं, और अगर कोई भूल जाता है तो वो गमगीन भी होते हैं। बिल्कुल हकीकत में अल्लाह अल्लाह, वो मिटे तो नहीं है ना, कोई ये ईमान अकीदे की बात है। हम बरसों से तकरीरें सुन रहे हैं, मौत मिटाने के लिए नहीं आती, मिटता तो है ही नहीं। ये इंसान नहीं था, लेकिन जब रब ने इसको पैदा किया मिटने के लिए नहीं, अब ये मिटेगा नहीं जी, कभी भी नहीं मिटेगा जी, नहीं। जगहें बदलेंगी, शक्लें बदलेंगी, लेकिन ये मिटेगा नहीं जी, हरगिज नहीं। अब कोई मिटा नहीं सकता। जिस्म बदल जाएगा, आलम बदल जाएंगे। हम आलम शहादत में हैं तो मामला कुछ और है, आलम बरज़ख में जाएंगे तो मामला कुछ और होगा, हश्र में उठेंगे मामला कुछ और होगा, जन्नत में जाएंगे शान कुछ और होगी। ये मंजिलें हैं, बदलती रहती हैं, और उन बदलने वाली मंजिलों में हालात बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान रहेगा, इंसान खत्म नहीं होगा। इसलिए तो अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत ने कहा था, मौत को गाफिल समझा है इख्तिताम जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, जबरदस्त बात की है इन्होंने। मौत को ये गाफिल समझा है इख्तिताम जिंदगी, ये शाम गम है सुबह दवाम जिंदगी। वाह 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 वाह, सब तो नहीं समझे, जी 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 जी, ऊपर से गया। अब सब समझ भी नहीं सकते, जी जी, क्योंकि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बड़े भारी और भरकम है। अल्लामा इकबाल ने हमें गाफिल कहा, और सच्चे हैं ये, हम उनको इल्जाम नहीं देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या बात है। अल्लामा इकबाल ने हमें जाहिल नहीं कहा, ये नहीं कहा जानते नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा जानते हुए भी अनजान है, गाफिल है। गाफिल कहते ही उसको है कि जो जानता हो और फिर उस पर तवज्जो न दे। गाफिल होता ही वही है, वरना जाहिल जी। अगर नहीं जानता हो तो उसको गाफिल नहीं कहेंगे, जाहिल यानी कुछ जानता ही नहीं है। गाफिल कहते ही उसको है जो जान करके फिर भूल जाए और तवज्जो न दे, उस पर कोई ध्यान ही न दे, वो गाफिल है। तो हमें कहा गाफिल, कहा ये गाफिल अजीब किस्म के गाफिल हैं। भाई क्यों गाफिल हैं? तो उन्होंने कहा ये समझते हैं कि मौत से जिंदगी खत्म हो गई। अल्लाह, ये समझ रहे हैं कि मौत से जिंदगी खत्म हो गई, इंसान खत्म हो गया, बस मामला पूरा हो गया, अब कुछ नहीं का नहीं समझे। ये गाफिल मौत को जिंदगी का इख्तिताम समझे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है जी। अब ऐसा नहीं है तो है क्या बात है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये जिंदगी खत्म नहीं हुई, इंसान मिटा नहीं, खत्म नहीं हुआ जी, तो फिर हुआ क्या? तो अल्लामा इकबाल ने उसका जवाब जो दिया है बड़ा ईमान अफरोज है जी। उन्होंने कहा हुआ ये है जी, दो जिंदगियां हैं जी, एक फानी और एक बाकी। और जब मौत आई तो फानी की शाम हो रही है जी, और बाकी की सुबह तुलू हो रही है। नहीं फिर भी आपने गौर नहीं किया। ये जो हमारी जिंदगी है इसकी भी एक सुबह है जी, इसका भी एक दोपहर है जी, इसकी भी एक शाम है।
اور یہ پوری زندگی دن کی ہے. واہ 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 واہ. طلوع ہوا اس وقت گرمی کم، جیسے جیسے چڑھتا رہا گرمی زیادہ، نصف النہار پہ آیا تو جوان، پھر ڈھلا. عصر کے وقت گرمی کم، سورج زرد، اور پھر ڈوب گیا. یہی ہے زندگی. اچھا جب سورج ڈوبا تو یہ دن گویا جیسے پورا ہوا. یہی آدمی ہے، بچہ، پھر جوان، پھر بڑھاپا، پھر سورج غروب ہوا. یہ شام غم ہے. شام غم ہے. واہ واہ. یہ کیا ہے؟ شام غم ہے. شام غم بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ اکبر. یعنی غم والی شام. جیسے ہی موت کا وقت آیا تو غم والی شام آئی. اب غم والی شام کیوں آئی تو میں اپنے حساب سے سمجھا دوں. غم والی اس لیے ہے کہ ایک تو چھوٹنے کا غم ہے، سب چھوٹ رہے ہیں، اور آگے اندھیری رات ہے. اللہ اکبر. غم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جی 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 بھائی سب چھوٹ رہے ہیں جی، آگے اندھیرا. غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ شام غم ہے. ہر مرنے والے کا موت جو ہے اس کو شام غم کا. تو علامہ اقبال نے کہا شام غم پہ رونے والوں جی تمہیں شام غم تو نظر آئی، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ اس شام کے بعد صبح آ رہی ہے. اللہ اللہ. اور وہ صبح ایسی ہے کہ جس کی شام ہوگی نہیں. اللہ اللہ. تمہاری اس دنیاوی صبح کی شام ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اب جو صبح آ رہی ہے اس صبح میں کبھی خاتمہ نہیں. اب یہ دن ختم ہونے والا نہیں ہے، اب یہ صبح ہی رہے گی، شام ہونے والی نہیں ہے. اور یہ صبح یعنی دوام زندگی، یہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی صبح آگے آ رہی ہے. یعنی دو نظریے دیے ہیں. جی جی جی. مٹنے والی زندگی کی شام ہو گئی جی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی شام صبح. اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ موت ہے. جب تک موت نہیں آئی تھی تو غم میں تھے جی، مٹنے والی زندگی تھی. آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل خطرہ لگا تھا، چاہے وقت کا سکندر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج نہیں تو کل. اب یہ زندگی جو تھی اس زندگی کی شام ہونا لازمی تھا، اس لیے آدمی ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں شام ہو جائے. اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں پھر موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر مرنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے. اور موت واقع ہوتے ہی اس ہمیشہ والی زندگی کی صبح سامنے آئی. کیا بات ہے، بہت اچھے. جی جی جی. موت کی تعریف کیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس لیے جو واقعی اس حقیقت سے واقف ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں. واہ 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 واہ. ڈرتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مومن مردہ کہاں ہے. ہائے ہائے ہائے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ واہ 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 واہ. یہ تو بند لکھنے والا جو ہے چیلنج دے رہا ہے. کیا بات ہے. کہتا کون ہے؟ ذرا لاؤ سامنے. کون کہتا ہے کہ کون کہتا ہے؟ لے آؤ. واہ 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 واہ. اور لا کر کے یہاں اسے کہو کہ ثابت کر. جی. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ دنیا کے غم سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اللہ اللہ. جب تک دنیا میں تھے تو دنیا کے غم میں تھے، اور اب اس غم سے چھوٹے، اور رب نے اور رسول نے ان کے لیے جو دائمی گھر فرمایا تھا یہ تو اس گھر میں گئے. جی. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ یہ دنیا کے قید سے چھوٹا ہے. واہ واہ واہ. دنیا کے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. واہ واہ واہ. تو میں عرض کیا کر رہا تھا جی کہ علامہ اقبال نے کہا، بڑی فتح کی بات کی ہے جی، یعنی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی جی، یہ شام غم ہے جی جی، صبح دوام زندگی. اللہ اللہ. اگرچہ بظاہر غم کی شام ہے جی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہو رہی ہے جی. یہاں ایک جملہ عرض کرتا تھا اور جو بہت ہی ایمان افروز ہے جی. ایک طرف غم کی شام ہے اور ایک طرف ہمیشہ کی زندگی کا یعنی صبح ہے. یعنی ادھر شام جی، ادھر صبح، بیچ میں موت، بیچ میں موت، اور فاصلہ کچھ بھی نہیں. اگر میں 2 قدم کہوں تو غلط ہے، ایک بال بھر بھی کہوں تو بھی غلط ہے. اللہ اللہ. کچھ بھی بیچ میں فاصلہ نہیں، بس ادھر روح نکلی
یعنی جب تک روح نہیں نکلی تھی ادھر سے، اور جیسے ہی روح نکلی اب ادھر جی ادھر غم کی شام ہے، جی ہاں ادھر ہمیشہ والی زندگی کی صبح ہے۔ اللہ اب ظاہر بات ہے وقت جب آتا ہے یا جاتا ہے دو حال سے خالی نہیں ہوتا، جی 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 دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ وقت جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جاتا ہے، کیا بات ہے، اور وقت جب آتا ہے تو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ حق ہے حق ہے، واہ 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 یہ بڑی عجیب فلسفے کی بات ہے، جی اور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جی 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 اور یہ ہر حال میں دینی دنیاوی اعتبار سے اس کی مثالیں دنیا میں ملتی رہتی ہیں، ہر ایک کا ایک وقت ہے۔ جی ہاں، وقت جاتا ہے تو تنا نہیں جاتا، آہ کچھ لے کئی کے کی بادشاہیاں لے کے گیا، اللہ 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 تخت و تاج لے کے گیا، واہ واہ بے شک دھن دولت لے لے کے کے گیا، گیا، دیر نہیں لگی جی محلوں سے فٹ پاتھ پہ آنے میں، اللہ اکبر، دیر نہیں، اس قسم کا وقت۔ جی 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 عطا، واہ اور وقت جب آتا ہے تو لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، ہاتھ میں بیڑیاں تھی، ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، وقت بھی نہیں گزرا، بیڑیاں بھی ٹوٹی، ہتھ کڑیاں بھی نکلی، اور اسی وقت تخت بھی ملا، تاج بھی ملا۔ کیا وقت بات ہے، آیا تو بخت لے کے آیا۔ ہائے ہائے وقت آیا تو وقت لے کے آئے، واہ 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 بہت اچھے، یہ ایک الگ ہی مضمون ہے۔ جی جی جی، اللہ کرے وقت کی قدر کریں۔ ہائے ہائے، میرے ذہن میں وقت کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں آ رہی، لیکن اس کے لیے کوئی الگ مضمون چاہیے۔ کیا بات ہے ہم بابو، چونکہ وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اللہ وقت اللہ کی بڑی زبردست دولت ہے کہ ایسی کوئی دولت نہیں۔ نہیں، ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، ایک سیکنڈ ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ دولت پھر مل سکتی ہے، اور یہ جو سیکنڈ گیا یہ نہیں ملے گا۔ واہ 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 واہ، اور اگر کوئی لانے کا دعویٰ کرے تو آج تک تو کوئی آیا نہیں، آیا نہیں، واہ واہ واہ، اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آئے گا، واہ واہ، بڑا قیمتی ہے ایک سیکنڈ، جی 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 ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، منٹ کی بھی نہیں، گھنٹے کی بھی نہیں، جی جی دن کی بھی نہیں، رات کی بھی نہیں، ہفتوں کی بھی نہیں، مہینوں کی بھی نہیں، جی جی میں شروع سے ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی، کتنا قیمتی ہے یہ ایک سیکنڈ، کتنا قیمتی ہے، اللہ کرے اس کی قدر کریں۔ قدر کا، اس ایک سیکنڈ میں اگر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا تو یہ کامیاب ہے، اور اگر گیا خالی تو یہ بیکار ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، فضول نعرہ رسالت، سادات کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہاں السلام علیکم۔ کرسی ہو رہی کہاں سے، کام کرسی ہو رہی، بابا جی بلند شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جی چونکہ آپ کے حساب سے ہو یا نہ ہو، لیکن میرے حساب سے مسئلہ بڑا مشکل تھا، یعنی میں اس مسئلے کو اپنے حساب سے بڑا مشکل سمجھ رہا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ بات آپ کے ذہن میں اگر رہی ہو تو الحمدللہ، جی، اور اگر کسی وجہ سے نکل گئی ہو تو پھر کبھی اس پہ غور کر لیں، انشاءاللہ اللہ کرے یاد آ جائے۔ جی لیکن بات بڑی اہم تھی، جی زبردست، جی، اور اس کو میں یہ ساری باتیں جو کر رہا ہوں یہ میں اپنے حساب سے نہیں، اس کو جو کچھ بھی درجہ دے رہا ہوں یہ میں اپنے حساب سے، جی 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 یعنی میں نے مشکل بھی کہا تو چونکہ میں مشکل سمجھ رہا ہوں، جی جی، اور اب اگر میں اسے کہوں کہ یہ ایک علمی بات ہے تو یہ بھی میرے ہی حساب سے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی زیادہ علم والا ہو جو کہے کہ یہ علمی نہیں ہے، یہ عامیانہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ الگ الگ سوچ سمجھ علم اس میں سارے حالات بدل جاتے ہیں، بدل جاتے، جی یہ وقت چاہے جتنا ہو، میں نے صرف ایک ہی جملہ بولا ہے، جی، صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے
اور وہ بات ہو رہی تھی اخوت ایمانی کی جی اور اس عظیم رشتے کی جی کہ جو کسی حال میں کہیں بھی ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ سلامت رہتا ہے. سلام اور اسے میں نے اپنے حساب سے عرض کرنے کے بعد یہ جو ہمارے معمولات جو ہیں اس پر میں نے اس کو دلیل بنایا تھا جی کہ یہ سب اسی رشتے کو قائم رکھنے اور اسی رشتے کے اثرات مرتب ہوں اس لیے یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. یہ ایصال ثواب کی شکل میں جی نام چاہے جدا ہوں لیکن ہے سبھی ایصال ثواب. جی اور یہ ساری کی ساری محفلیں مغفرت کی دعائیں بے شک سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں. جی. اور اگر کسی محفل میں سب کچھ ہو اور مغفرت کی دعا نہ ہو تو وہ مجلس بیکار ہے. اللہ اکبر مغفرت کی دعا ہی اصل بنیاد ہے. واہ اور اس مغفرت کی دعا میں کوئی ضروری نہیں کہ جس کے لیے وہ محفل سجی ہے اسی کے لیے ہو, نہیں بلکہ ساری امت کے لیے. واہ اور اس میں تو پھر کرم یہ ہے کہ جو زمین پر ہیں ان کے لیے, جو زمین میں ہیں ان کے لیے, اور جو صدیاں پہلے گزر گئے ان کے لیے, واہ اور جو ابھی نہیں آئے ان کے لیے. جی اب یہ سب کے لیے ہے تو اندازہ کریں رب کا کرم کتنا آہا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہے کچھ بھی نہیں, لیکن رب جب دینے پہ آتا ہے تو ساری امت کو دے دیتا ہے ہائے ہائے سبحان اور اللہ کمی کسی کے اجر میں نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. واہ واہ تو یہ اسی تعلق کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. جی یہ ایصال ثواب کی محفل. جی اور میں جو بات عرض کر رہا تھا علامہ اقبال کے شعر کی شکل میں, تو وہ تشریح تو خیر ادھوری ہی رہی, لیکن اگر میں نے کہا میں اپنے حساب سے اس کو بھاری بات سمجھ رہا ہوں. جی اور اب میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں جو میں بات کر رہا تھا. جی اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی درست ہے, دینی اعتبار سے بھی درست ہے. جی جملہ میں نے یہ بولا تھا, جی پھر سے اسے یاد فرما لیں. وقت جب جاتا ہے تو ایسے نہیں جاتا, جی بہت کچھ لے کے جاتا ہے. جی ایک جملہ. اور اسی طرح وقت جب آتا ہے تو خالی نہیں آتا کچھ لے کے آتا ہے. واہ واہ بلکہ وہ بھی کچھ لے کے آتا ہے. لے کے آتا ہے. اور یہ بات یہاں میں نے کیوں کی تھی, جی موت اور حیات, جی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد, جی مرنے سے پہلے بھی وقت تھا, جی مرنے کے بعد بھی وقت ہے, آہا اور مرنے سے پہلے جو وقت تھا وہ گیا اللہ تو لے گیا, اور مرنے کے بعد جو وقت ہے وہ آ رہا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ جو گیا وہ کیا لے کے گیا, یہ, اور جو آ رہا ہے وہ کیا لے کے آیا. کیا بات ہے. اور یہ ہم بارہا سن چکے, ایک بار نہیں زندگی میں ہزاروں مرتبہ ہم نے سنا ہوگا, ہزارہ مرتبہ. یہ جو زندگی ہم نے بسر کی اور اس نے ہم نے جو کچھ اکٹھا کیا اور ہمارے رشتوں کی شکل میں جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے, موت آئی سب کو لے گئی. چلے گا کوئی قبر میں؟ کیا بات ہے. واہ یہ وقت آیا سب کو لے گیا. اسی کو ہم کہتے ہیں جدائی, چھوڑنا. سب چھوڑ دیا, کوئی چیز ساتھ میں نہیں ہے, اور یہ وقت لے گیا. اب وقت نے لے کر کے, وقت خود کوئی اس کا ضرورت مند تھوڑے ہے, وقت نے لیا تو رشتہ داروں کو دے دیا, فرمایا اس سے لیا تمہیں دیا, تم رکھو تم سے بھی لوں گا. کیا بات ہے. یہ مت سمجھنا کہ اب یہ تمہارے پاس نہیں, آج اس سے لیا ہے کل تم سے بھی لوں گا. یہ جا رہا ہے یوں پیچھے. یہ جو کچھ ہے سب پیچھے, اب آیا آگے وقت. جیسے ہی ادھر سے ادھر گئے روح نکلی, اور جب اس ہمیشہ والی زندگی کی صبح طلوع ہوئی تو علامہ اقبال نے کہا کہ غافل موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی, اور یہ شام غم ہے صبح دوام زندگی. یہ ہمیشگی کی زندگی کی صبح ہوئی ہے. صبح وقت ہے یا نہیں؟ بے شک صبح وقت ہے, دوپہر وقت ہے, شام وقت ہے, دن وقت ہے, رات وقت ہے. ہمیشہ والی زندگی کی صبح آئی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ صبح کیا لائی ہے؟ جی واہ واہ واہ. آپ بھی تو غور کریں نا, یعنی مومن کے لیے وہ صبح آئی ہے جو ہمیشگی کی زندگی کی صبح ہے. جی اچھا پھر بھی نہ سمجھے ہوں تو ذرا اور سمجھا دو. بتاؤ. واہ واہ واہ. صرف 2 دن, صرف 2 دن. 2 دن. ایک دن ہے یہ جہان, پھر چاہے لاکھوں برس کا ہو, ایک دن.
اور ایک دن ہے وہ جی جس کو کہتے ہیں آخرت کا دن. واہ ایک دن یہ ہے، ایک دن وہ دونوں میں فرق یہ ہے، یہ دن آیا تو اسے ایک دن غروب ہونا ہے، کیا بات ہے. اور وہ دن جب طلوع ہوا تو اب اسے غروب نہیں ہونا. جی جی اب وہ ڈوبے گا نہیں، واہ بس اب وہی دن ہے، رات نہیں آئے گی. کیا بات ہے. وہی صبح ہے، شام نہیں ہوگی. دو ہی دن ہیں، ایک دن ہے یہ جہان اور ایک دن ہے عالم آخرت. یہاں دن طلوع ہوا چاہے کروڑوں برس کا کیوں نہ ہو، اسے ایک دن غروب ہونا ہے، اور وہاں کا دن جب طلوع ہوا تو اب اسے غروب ہونا نہیں. اسی کو کہتے ہیں ہمیشگی کی زندگی. وہ صبح ہی رہنے والی ہے. اب یہ جگ جو اس طرح فنا ہونے والا ہے اور اس کی شام آئی، شام غم، وہ موت کے بعد صبح آئی. میں بات نہ بڑھاتے ہوئے عرض کر دوں، یہ لے گئی دنیا کی ساری چیزیں اور ڈال گئی غم میں. اللہ اکبر. اللہ. اور وہ صبح جب آئی تو کیا لائی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اس بات پر کچھ پہنچے ہیں اور اللہ کرے سب کو پہنچنا نصیب ہو جائے. آمین آمین. وہ جو صبح آئی ہے وہ لائی کیا. کیا بات ہے. وہ صبح مومن کے لیے لائی کیا. ہائے ہائے. اگر مومن ہے تو قسم رب کی چہروں پہ خوشی کے آثار نظر آنے چاہیے، اور مومن خوشی میں ڈوب کر کے کہے گا کہ وہ صبح جب آئی ہے تو والضحیٰ والے چہرے کا دیدار لے کر کے آئی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری نعمتیں بعد میں ہیں. جنت کا بستر بھی بعد میں، ہوائیں بھی بعد میں، فضائیں بھی بعد میں، سونے کا مزدہ بعد میں، تو جنتی ہے یہ مبارکبادی بعد میں، سب بعد میں. لیکن قبر میں سب سے پہلے جو چیز ملی وہ دیدار مصطفیٰ. ہے کوئی جو اس سے انکار کرے. کیا بات ہے. قبر میں، اور یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جی. اور پہلی منزل میں جو پہلی دولت ملی. ہائے ہائے ہائے. آمین آمین. بعد میں سب ملا، میں انکار نہیں کر رہا ہوں. جی. اور ملا بھی اسی دیدار کے صدقے میں. واہ 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 واہ. کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، اور کچھ ملے گا بھی نہیں. کیا بات ہے. لیکن جو اس چہرے کو دیدار سمجھے، ہائے اور ہائے. عمر بھر جو اس کا انتظار کرتا رہا. اللہ اس اللہ. زندگی میں رکھا ہی کیا ہے. مولا مانگنا منع اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں. مولا وہ گھڑی کب آئے کہ جاؤں قبر میں اور مصطفیٰ کا دیدار ہو. آمین آمین. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شام غم ہے اور وہ صبح ہے. جی. اس نے جو لیا وہ تھا کیا، اور اس نے جو دیا وہ ہے کیا. واہ 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 ہے واہ. کوئی مقابلہ نہیں. ہے کوئی موازنہ نہیں. میرے آقا کے دیدار کے مقابلے میں مومن کے لیے کوئی نعمت ہے. کیا بات جب ہے. نہیں ہے تو قبر میں پہلی نعمت یہی ملی، جلوہ مصطفیٰ. ہائے 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 ہائے. واہ واہ اور واہ. فرشتے پوچھیں گے کہ دیکھ تو، ہائے ہائے. اٹھائیں گے بٹھائیں گے. کیا بات یہ ہے. تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ بے نہیں. شک حق ہے. اس پہ تو یقین ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ. جی. یجیان ہاں. یجلسان ہی، یہ مشکات شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں. جی. یہ ہم لوگ جب قبر میں سلا کے اور مٹی کو برابر کر کے، جی. دبا کے، پانی چھڑک کے، آہا. مٹی کو درست کر کے، آہا. اور پھر اگر خطرہ ہے تو کانٹوں سے اس کو محفوظ بھی کر کے، اللہ. اب نکلنے والا نہیں، پھر بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی ہو رہی ہے. جی جی. یہ اس کی قدر و منزلت ہے. جی جی جی. ہاں، یہ اس ڈر سے نہیں کہ پھر کہیں پیچھے نہ جائے، جی. لیکن مضبوط خوب کر لیا جی. قبر کے اندر. جی. تنا چھوڑا یا نہیں، جی. اور آ گئے ہیں. تو کیا ہم نے یہ نہیں سنا؟ آہا. اللہ. بارہا سنا ہے، بارہا. اللہ اللہ اللہ. یہ جو جا رہے ہوتے ہیں، آہا. ان کے چلنے سے، آہا. زمین پر جو ان کے چپل گھس رہے ہیں ان سے جو آواز آ رہی ہے، ہائے ہائے ہائے. یسمعو. کیا بات ہے. وہ سنتا ہے. اسی مٹی کے اندر کتنی مٹی دی ہے. آہا. وقت کے بادشاہ کو بھی سلا کے مٹی دے دے نہیں سنے گا، اللہ. لیکن یہ سن رہا ہے. کیا بات. یسمعو. یسمعو سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے؟ قرآن علی،
اللہ یہ آدمی کی باتیں نہیں، بولنے والی باتیں نہیں، چپلوں سے جو آواز آ رہی اس کو سن رہا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی جو ہمیشہ کیا کرتا ہوں، جی 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 بھائی آواز میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سنتا، جی یا ان کے جسم سے ایک دوسرے کے جسم سے رگڑ کوئی بھی آواز جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، قدموں کی آہٹ کا ذکر ہے۔ ذکر کیا بات اس میں دو باتیں نظر آ رہی ہیں۔ جی 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 بولنے والی بات تو اس لیے نہیں کہ موت کی دہشت ایسی ہے کہ کوئی بول ہی نہیں رہا، کیا بات ہے، نہ آئے تھے تب کوئی بولنے کے قابل تھا، اللہ، اور نہ جا رہے ہیں تب بھی کسی میں ہمت ہے کہ بات کرے، واہ، کیونکہ موت سے ڈر اتنا ہے، دہشت اتنی جب تھی تو حال یہ تھا، اور جب لوگ موت سے بھی نہیں ڈرتے تو قبر پر کھڑے ہنس رہے ہیں۔ قبر پر تو ٹھیک ہے، قبر میں ہنس رہے ہیں۔ کیا بات ہے، آج تو اتنے دل پتھر بن چکے، ورنہ یہ کوئی ہنسنے کی جگہ نہیں۔ میرے آقا کی حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ لوگ بولتے نہیں تھے کیونکہ بولنے جیسا وقت بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا ان کے اوپر آخرت کا، موت کا خوف چھایا رہتا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تھا، نہیں بولتا تھا۔ پھر وہ دور آیا کہ لوگ باتیں کرنے لگے، تب ہمارے بزرگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ یہ کلمہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ دنیاوی باتوں سے بچیں، ورنہ اس دور میں کوئی بولتا نہیں تھا۔ عثمان غنی جیسے رو رو کے اور یہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، بولنے کی سب بات ہی کہاں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ڈر اتنا ہوتا کہ وہ جب دفن کر کے جا رہے ہیں تو یہ میت قبر میں سن رہا ہے ان کے پاؤں کی آہٹ، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اسے اچھی طرح یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جا رہے ہیں، اسے اچھی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئے تھے اب سب جا رہے ہیں۔ اللہ، اب بتائیے، تنہا، قبر، تاریکی، وحشت، دہشت، فرشتوں کے آنے کا خوف، جو کیا ہے وہ سب سامنے، اور پھر یہ جا رہے ہیں، یہ جن کے لیے ساری عمر برباد کر دی یوں چھوڑ کے، اب اندازہ تو کریں جا رہے ہیں۔ اب یہ جب مکمل یقین ہوا جا رہے ہیں، جا چکے، یجی آنے، تب آنے والے آتے ہیں، یہ جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں۔ وہ کون آ رہے ہیں؟ یہ تو گئے، اب کون آ رہا ہے؟ اور وہ بھی یجی آنے، دو ہی آتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف دو، اور آتے بھی ہیں تو اوپر سے قبر کو پھاڑ کے نہیں، اور آتے بھی ہیں تو ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں بنا، وہ آنے والے ایسے کہ جن کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ جدھر بڑھتے ہیں زمین پھٹتی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیسے، اور یہ سائنس جو ہے اس نے کئی مسئلے جو ہے ان کو ثابت کر دیا۔ آج آپ بڑی بڑی ہوٹلوں میں اور یہ ایئر یعنی پورٹ اور یہ سب سے ہائی فائی جو آج کل عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، اس کے دروازے ایسے ہیں کہ آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ نے قدم بڑھایا دروازہ کھل گیا۔ نہیں کھلتے ہیں دروازے، صحیح، تو آپ نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اور ابھی تو کچھ بولنے سے، اور یہ نل ایسے بنے ہاتھ نیچے کریں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ خود بخود ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دنیا اگر کوئی ایسا کام کر سکتی ہے تو احکم الحاکمین جو ہر چیز پر قادر ہے، کیا وہ فرشتوں کو یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ جدھر قدم بڑھائیں زمین پھٹ جائے، راستہ بن جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمودی، زندہ باد، علماء کرام زندہ باد۔ پھر وہ آتے ہیں تو اس طرح آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے اگر کوئی چیز پھٹے آواز ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز ٹوٹے تو آواز ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو معمولی چیز ہے، اور جب زمین پھٹتی ہے تو آواز نہیں آتی۔ وہ جو آدمی کے چلنے کی آہٹ سن رہا ہے، کیا یہ زمین پھٹنے کی آواز نہیں سنے گا؟ اور سنے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ آ رہے ہیں، تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ سوچ لیں۔ اور یہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی تو ہے نہیں، اسی لیے تو حکم دیا گیا تیاری کرو، اور یہ دن آنا ہے آج، یعنی کوئی خبر نہیں کہ کب آ جائے، ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ وہاں پر جب یہ حالات ہوں تو کوئی آ جائے نورانی چہرے والا اور کہہ دے کہ گھبرانا مت، سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور
اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان سے تعلق جیسا رکھنا چاہیے ویسا رکھیں. آج یہاں بھی وہی آتے ہیں جن سے تعلق ہیں اور جن سے نہیں ہے وہاں کوئی نہیں آتا. حد تو یہ ہے کہ محفل میں سب کو آنا چاہیے، لیکن آج یہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ وہ نہیں تو ہم نہیں، وہ ایسا تو ہم نہیں، وہ ایسا تو ہم نہیں. تعلق ہے تو آتے ہیں. جب اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر قبر میں بھی سہارا اسی کو ملے گا جس نے سب تعلقات سے تعلق نبی کی ذات سے رکھا. آتے ہیں. اور پھر مشکات شریف کی حدیث دیکھو، بات یہ یعنی اس بات کے لیے تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، کوئی انتہا ہی نہیں ہے. حدیث کے صرف الفاظ ہی پڑھے جائیں، ان پر تشریح کی جائے. یجی آنے دونوں آتے ہیں اور آ کر کے پھر یجلسانی ہی اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں. یہ حدیث ہے، حدیث ہے. ہم سلا کے آئے تھے، وہ آ کے پہلے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں کہ بیٹھ. اب جب بیٹھ گیا تو ظاہر بات ہے ابھی تک تو آنکھ بند تھی تو آنکھ مسلے گا. اب اٹھا کے بٹھایا تو جانے والے پہ ہے سب معاملہ، کیسا گیا تھا. اٹھنے میں بھی ویسا ہی حال ہوگا، اس پر کوئی زیادہ روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تو آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ آ کر کے اٹھایا بٹھایا، جیسے ہی آنکھ کھولی سورج ڈوبتا نظر آیا تو وہ بندہ کہتا ہے رک جا، وہ آنے والے دیکھتا نہیں سورج ڈوب رہا ہے، عصر کا وقت ہے، بعد میں جو پوچھنا ہے پوچھ لینا، پہلے چھوڑ عصر. یہ حدیث سے ثابت ہے. کوئی بھی ہو، کس گریڈ کا ہو، وہ فرشتے جب آ کے اٹھاتے ہیں تو وقت عصر کا ہی نظر آتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی پابندی تو کرو ہی لیکن عصر کی کرو، کیونکہ عصر کی اہمیت یہ ہے. قبر میں جب اٹھا کے بٹھائیں گے بالکل آدھی رات ہو تو بھی عصر کا وقت، صبح ہو تو بھی عصر کا وقت. جیسے کہ شام ہوئی ہے اور اس کی شام غم آئی ہے اور اس کا سورج ڈوب چکا ہے، ڈوب رہا ہے، وہ جو فرشتے کہیں گے اٹھ، اور اٹھ کر کے بٹھائیں گے، آنکھ کھولے گا سورج ڈوبتا نظر آئے گا. اگر 5 وقتہ نمازی ہے، اگر مصطفیٰ کا سچا غلام ہے، عصر قضا نہیں کرتا تھا، عصر پابندی سے پڑھتا تھا، تو فرشتوں سے کہے گا وہ پوچھنے والے رک جا. فرشتوں سے کوئی کہہ سکے لیکن غلام مصطفیٰ کا کہے گا رک. خوف زدہ آدمی تھوڑی یہ کہے گا، وہ تو کانپے گا، روئے گا، تڑپے گا، بل بلائے گا، اس کو تو بولنا بھی نہیں آئے گا. لیکن جو غلام ہے وہ کہے گا اللہ کے بندو دیکھتے نہیں عصر ہو رہی ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کیا تم نے پڑھا نہیں؟ نماز عصر میری جو میں نے عمر میں کبھی قضا نہیں کی اور آج عصر جا رہی ہے اور تمہیں سوالوں کی پڑھی ہے، سوال جواب ہوں گے، میں جواب لے کے آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں. میں نے عمر بھر انہی جوالوں کی مشق کی ہے، میں نے سوال بھی یہی یاد رکھے تھے اور جواب بھی یہی یاد رکھے تھے اور دعا بھی یہی مانگی تھی. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر کہ نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. دعا قبول ہوئی ہے، ایمان لے کے آیا ہوں، جواب درست دوں گا. اور جن کی پہچان پہ مدار ہے اس کی پہچان کی تو مجھے بچپن میں وہی تو مجھے تعلیم دی گئی تھی. ایسے گھر میں جنما تھا کہ جس میں سب پہچاننے والے تھے، عمر بھر جسے پہچانتا رہا، آج بھی پہچان لوں گا. گھبراؤ مت، لیکن ذرا چھوڑ دو کہ عصر پر. تو جہاں تک میرا خیال کرے درست ہو، فرشتے کہیں گے آپ پوچھیں گے کیا؟ اس نے تو بن پوچھے بتا دیا. جو پوچھنا تھا اس نے بن پوچھے بتا دیا. اللہ اکبر. اسی کو کہتے ہیں کامیابی. اللہ ایسی کامیابی عطا فرما. بہت بڑھ گئی بات. میں اسی وقت والی بات پہ جا رہا تھا. جو گیا وہ کیا لے گیا، جو آیا وہ کیا لے آیا. جو گیا وہ لے گیا ایسی چیز کو جو نقصان دہ تھی. عمر بھر جس نے نقصان دیا، گئی جان چھوٹی. کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ یہ قید تھا جس سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. اور اپنے گھر جب گئے تو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ ہوا. سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ ہوا. لیکن صاحب یہاں ایک بات عرض کر دوں بڑے اختصار سے، اور تفصیلیں تو علماء کرام آپ کو سناتے ہی رہتے ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں، بڑے ماہر ہیں الحمدللہ. کوئی ایسی تفصیل نہیں جو آپ نے نہ سنی ہو. کیا بات ہے، بہت اچھے.
दीदार के बाद भी फरिश्ते पूछते हैं पहचानते हो? दीदार मेरे आका का दीदार तो हो गया, है अब फिर फरिश्ते इम्तिहान लेते हैं कि जरा इसको चेक तो कर लें है कैसा। है बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। यहाँ जब मैं पहुँचता हूँ तो मुझे कई सवाल घेर लेते हैं। टेस्ट उसी का लिया जाता है जिसके बारे में कोई इल्म न हो और न कोई अलामत हो जिससे पता चले। इसलिए तो पूछते हैं कि नाम क्या है, क्या बात है, कौन हो, ये पूछते हैं क्यों कौन हो, क्यों पूछा? जब ये पता नहीं चलान की कौन है, और अगर देखे ही पता चल जाता तो ये क्यों पूछते कौन हो? तो ये सवालात सब वही होते हैं। तो ये फरिश्ते जो टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट कि भाई बता पहचानते हो या नहीं, और ये उठा के बिठाया सवाल पूछा। लेकिन अगर ये यहाँ पर लेटने वाला जो था वो अगर कोई अलामत लेके जाता, कोई निशानी लेके जाता, क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह वाह, जिसे देख करके फरिश्ते भी पहचान लेते कि हाँ आया कोई पहचान वाला है। फिर आका जब उसके चेहरे पे नजर पड़ेगी फरमाएंगे कुछ न सही सुन्नत तो लेके आया है। हाय वाह 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 वाह, इसी में उन सर कर्म हो सकता है, सुभान अल्लाह, कर्म हो सकता है। तो मैं बस इतनी बात मैंने साहब अर्ज की है, कुछ भी अर्ज नहीं किया कि ये मौत मिटाती नहीं है, जगह बदलती है। जो छूटा वो बेफायदा था, जो मिला वो सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और नेमत क्या होगी? अब ये तो मैंने कहा था दो एक बातें करूंगा, उसमें ये एक बात हुई और वो भी मुकम्मल नहीं हुई। अब रही दूसरी बात, तो दूसरी बात के लिए फिर किसी दूसरे वक्त का इंतखाब कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा तो कोई दूसरा आकर के दूसरी बात बता देगा। मैंने जो बात बताई वो इतनी, मैं उसका खुलासा अर्ज कर दूं। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे ताल्लुक खत्म हो जाएंगे। अगर कोई बाकी रहने वाला रिश्ता है और कोई ताल्लुक है तो उसका नाम है उखुवत ईमान, रूहानी रिश्ता। यहाँ भी है और अगर कुछ जमीन पर है कुछ जमीन में है तब भी है, और जो जमीन पर है जमीन में है अगर चाहें कि सब एक दूसरे से खुश रहें तो उसके लिए ये जरिया है जिसका नाम है ईसाल सवाब। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हर जगह पे इसी पर अमल कर रहे हैं। ये यहाँ से कुछ भेजते हैं, वहां से वो दुआएं देते हैं, और ये लेना देना है। और इसी लेने देने ने साबित कर दिया, लेने देने ने साबित कर दिया कि ये वो हैं जो कुछ जमीन पर हैं जिंदा हैं और वो जमीन में जिंदा हैं, क्योंकि लेता देता वही है जो जिंदा हो। और जो ये समझते हैं कि वो मर गए तो फिर वो न ले सकते हैं न, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं पहुंचता। अब पहुंचे कैसे, वो तो मर गए। अगर वो जिंदा होते तो लेते तो मर गए, इसलिए मर गए। मरदूद न फातिहा न दुरूद। और हम तो ये समझते हैं कि मरता नहीं है मोमिन, जगह बदली और जगह भी बदली, जिसको हदीस पाक में दार कहा गया। यंतकिलून मिन दारिन इला दार, एक घर छोड़ के दूसरे घर में गए और उस दूसरे घर से खबर नहीं इसलिए घबराते हैं। या फिर यूं कहें ना वो घर बनाना था बनाया नहीं इसलिए घबराते हैं। इसकी भी हदीस पाक में बड़ी तफसील आई है। ये बंदे मोमिन यहाँ आया है दो घर बनाने के लिए, क्या बात है, एक जमीन के ऊपर एक जमीन के अंदर। रहना यहाँ भी है रहना वहाँ भी है, इसलिए जो अक्लमंद हैं वो दोनों की फिक्र करते हैं। और फिर घर भी बनाते हैं तो मुद्दत के एतबार से वो सोचते हैं यहाँ 60 बरस रहना है तो घर ऐसा होगा तो चल जाएगा, वहाँ हमेशा रहना है तो घर कैसा हो। अच्छा आपसे मैं पूछूं, ये हमारा इलाका जो है ना ये दरिया का किनारे का इलाका है, यहाँ की हवाओं में नमी है, नमक भी है, और यहाँ ये कारीगर लोग बताते हैं कि छत की उम्र 50 साल, छत की उम्र 50 साल के बाद छत रहने के काबिल नहीं, और कोई लेपा पोती करके रहे तो भी 100 साल, फिर तो वो गिरने का खतरा रहता ही है। तो यहाँ इमारत बनी उम्र कितनी 100 साल, और जहाँ हमेशा रहना है वहां की इमारत कैसी हो, वहां की इमारत कैसी हो जहां हमेशा रहना है। और अगर ये पूछना है कैसी हो तो महबूब सुबहानी से पूछ लें।
کہ وہاں کی عمارت بنانی ہے تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھو اور 40 سال پڑھو کہ وہاں کی عمارت بنانی ہے۔ اچھا، جو وہاں کی عمارت کے لیے ایک اینٹ بھی نہ رکھے تو رہے گا کہاں؟ عمارت تو اپنی جگہ پہ، یہ نیو بھی نہیں کھودی اور اس کی فکر بھی نہیں، تو یہاں سے وہاں جائے گا تو رہے گا کہاں؟ یہ اس سے پوچھو، ہم تو نہیں بتا سکتے۔ رہنے کے لیے یہی بنانا پڑے گا، یہ بالکل حدیث اور قرآن سے ثابت ہے اور بزرگان دین نے اس پہ عمل کیا ہے، بنایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک